पिछले दिनों मैं कमेंट्स रीड कर रहा था कि कमेंट्स का रिप्लाई करूं। एक कमेंट पढ़ा, कमेंट पढ़कर मेरा दिल बहुत दुखी हुआ, क्योंकि बात ही ऐसी लिखी हुई थी, अजीबोगरीब बात लिखी हुई थी। कहने वाले ने कहा कि मैं कई सालों से दुरूद पाक पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे दुरूद पाक पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। जब मैंने ये बात पढ़ी ना, तो मैंने इरादा कर लिया था कि इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं लेकिन दुरुस्त तरीके के साथ नहीं पढ़े होते हैं। दुरूद पाक पढ़ते हुए बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। अगर चाह कोई शख्स दुरूद पाक पढ़ता है, दुरूद पाक हुजूर का कोई भी उम्मती पढ़े, याद रखिएगा कि ये हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान और अज़मत है कि अगर कोई शख्स दुरूद पढ़ता है, हुजूर का कोई भी उम्मती हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ता है ना, तो उसका दुरूद पाक कबूल भी होता है, मकबूल भी होता है, और उससे उस दुरूद पाक को पढ़ने पर सवाब भी मिलता है। लेकिन याद रखिएगा कि दुरूद पाक पढ़ने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो दुरूद पाक पढ़ते हुए बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, गलतियां कर रहे होते हैं कि जो गलतियां उनको नहीं करनी चाहिए। अगर चाह उनका दुरूद पाक कबूल हो रहा होता है, सवाब भी मिल रहा होता है, लेकिन वो खास फैज़ कि जो दुरुस्त तरीके से दुरूद पाक पढ़ने वालों को हासिल होता है, वो खास तवज्जो और वो खास निगाह करम और आज भी बगैर इन गलतियों को किए दुरूद पाक पढ़ने वालों को नसीब होती हैं। तो आज की वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है और हर दुरूद पाक पढ़ने वालों को इस वीडियो को मुकम्मल देखना चाहिए, बगैर स्किप करते हुए देखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ अगर आपने एक मरतबा इस वीडियो को मुकम्मल देख लिया ना, यकीन माने ये जो गलतियां है ना, अक्सर लोग करते हैं, इंशाल्लाह ये गलतियां फिर आइंदा आपसे नहीं होंगी और आपका दुरूद पाक भी दुरुस्त तरीके के साथ पढ़ा जाएगा। सबसे पहली गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये कि दुरूद पाक पढ़ते हुए आदाब को मलूज़े खातिर नहीं रखते। क्या करते हैं, दुरूद पाक भी पढ़ रहे हैं और लोगों के साथ गपशप भी जारी है, मजाक मस्खरी ठट्ठा बहुत कुछ हो रहा होता है, फजूल गपशप हो रही होती है, इधर तस्वीर भी फिर रही है, इधर दुरूद पाक भी पढ़ा जा रहा है और उधर जो है वो कहके भी बुलंद हो रहे हैं, गपशप भी हो रही है और एक तूफान बदतमीजी भी मचा हुआ होता है। लेकिन ये दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं और पता नहीं किस तरह इनका ज़मीर गवारा करता है कि इतना पाकीज़ा मुबारक और वो बाबरकत जिक्र कि जिसको करने का अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फुरकान हमीद में हमें हुक्म इरशाद फरमाया है। वो मुबारक जिक्र, वो मुबारक तस्बीह, वो मुबारक वजीफा के जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का इसमें जलालत भी हमें पढ़ने का शर्फ हासिल होता है। ये तो वो मुकद्दस और बाबरकत नाम है ना, जब बंदा अल्लाह का नाम लेना तो उसका सारा जिस्म खौफ से कांप जाना चाहिए। लेकिन ये तो दुरूद पाक पढ़ रहा है और दुरूद पाक पढ़ते हुए अल्लाह का नाम भी ले रहा है, लेकिन इसके दिल में जरा भी खौफ पैदा नहीं हो रहा, जरा भी अल्लाह की अजमत इसके दिल में पैदा नहीं हो रही, और ये मजाक मस्खरी भी किए जा रहा है, लोगों के साथ फजूल गुफ्तगुएं भी किए जा रहे हैं और दुरूद पाक भी पढ़े जा रहा है। तो ये उसका इस तरह करना दुरुस्त नहीं। अच्छा, फिर दुरूद पाक पढ़ते हुए हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का नामी इसमें गिरामी पढ़ने का शर्फ हासिल होता है। ये वो मुकद्दस नाम है जो बहुत ज़्यादा अदब से लिया जाता है। आज भी ऐसे बुजुर्ग पाए जाते हैं कि जो बगैर वजू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेते, और ये शख्स दुरूद पाक पढ़ रहा है और हुजूर का जब जिक्र खैर पढ़ने का शर्फ उसे हासिल होता है, जब हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का नामी ये पढ़ता है, लेकिन इसके दिल में ज़रा भी हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मत इसके दिल में पैदा नहीं होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान व अज़मत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तसव्वुर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व बरक़ात इसके पेश नज़र नहीं होते। पता नहीं होता कि मैं कितनी बाबरकत हस्ती पर दुरूद भेज रहा हूँ, कितनी मुकद्दस हस्ती पर दुरूद भेज रहा हूँ, कि ये वो है कि जो वजह तख्लीक कायनात है, ये वो है कि जो मालिक कुल आलम है, ये वो है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के बाद सबसे बुजुर्ग और ख़ास शख्सियत है, और ये दुरूद पाक पढ़ रहा है और बिल्कुल भी इसके दिल में कोई अदब व अदाब का कोई लिहाज ही ये नहीं रख रहा। तो ये याद रखिएगा कि इस तरह आपका दुरूद पाक पढ़ना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये बहुत बड़ी इबादत है, मकबूल बारगाह इबादत है, बड़ी अदब वाली इबादत है। अगर आप चाहते हैं कि आपको दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा बरकतें हासिल हों, बहुत ज़्यादा फयूज़ व बरक़ात हासिल हों, तो दुरूद पाक पढ़ते हुए ये जो पहली गलती मैंने आपको बताई, ये बिल्कुल भी नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। दूसरी गलती जो अक्सर दुरूद पाक पढ़ने वाले करते हैं
اب ظاہر ہے کہ لوگوں کی ایک تعداد ہے کہ جو چلتے پھرتے درود پاک پڑھتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا درود پاک زیادہ پڑھا جائے، یہ حرص ہونی چاہیے، لیکن ان میں سے ایک لوگوں کی تعداد ہوتی ہے کہ جو کبھی بھی توجہ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر درود پاک نہیں پڑھیں گے، بس ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے پڑھنا جائز ہے، درست ہے، تو وہ پڑھی جا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، چلتے پھرتے پڑھنا درود پاک جائز ہے، درست ہے، لیکن چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھتے ہوئے ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جہاں نجاست ہو، گندگی ہو، بدبو ہو، ناپاک جگہ ہو، وہاں ہم درود پاک نہیں پڑھیں گے۔ اب یہ بندہ کیا مسٹیک کر رہا ہے، چلتے پھرتے درود پاک پڑھ بھی رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ جگہ پاک ہے ناپاک ہے، یہ درود پاک پڑھی جا رہا ہے، کہیں نجاست رکھی ہوئی ہے، گندگی ہے، یہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے، بدبو ہے کہیں، یہ درود پاک پڑھی جا رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کرنا بھی بالکل بھی درست نہیں ہے، کبھی بھی اسے درود پاک کا خاص فیض نصیب نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں نا، وہی بہت زیادہ برکات سے نوازے جاتے ہیں۔ اس طرح بے توجہی کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ اور آداب کو ملوث خاطر نہ رکھنا، یہ بالکل بھی درست طریقہ نہیں ہوتا۔ جب بھی درود پاک پڑھا جائے، اس تصور کے ساتھ پڑھا جائے کہ گویا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے رونق افروز ہیں اور آپ کا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اچھا، تیسری بڑی ایک میں آپ کو بتاؤں جو مسٹیک لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ ایک تعداد مقرر کی ہوتی ہے، اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے درود پاک پڑھنے کی۔ اب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سارے دن میں اس تعداد کو کور کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ اب کوئی شخص ہے، اس نے 20,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی ہے، ارادہ کیا ہوا ہے اور روزانہ پڑھتا ہے۔ اب مسٹیک پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ مسٹیک یہ کرتا ہے کہ جب درود پاک پڑھنے بیٹھتا ہے تو پہلی تسبیح، 2-4 تسبیحیں تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، آداب کے ساتھ، درست طریقے کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اب درست مخارج کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، نہیں پڑھا جا رہا، درست تلفظ کے ساتھ، درست ادائیگی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، نہیں پڑھا جا رہا، یہ پڑھی جا رہا ہے، یہ حروف شبار ہے، یہ تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، یہ پڑھی جا رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جلدی جلدی میرا نا وظیفہ مکمل ہو جائے، 20,000 پڑھا جائے بھلے درست نہ پڑھا جائے۔ تو یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، صاف ستھرا پڑھنا ہے، بہترین طریقے سے پڑھنا ہے، کوئی حروف نہیں چبانے اور کوئی غلطی کیے بغیر، اور درست تلفظ، درست ادائیگی، درست مخارج کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ زیادہ درود پاک پڑھیں، آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن درود پاک درست طریقے سے پڑھنا بھی تو بہت ضروری ہے۔ درست تلفظ کے ساتھ، درست ادائیگی، درست مخارج کے ساتھ پڑھنا بھی تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر ایک تسبیح پڑھیں گے، 2 تسبیحیں پڑھیں گے، بڑا خشوع و خضوع ہوگا، اس کے بعد خشوع و خضوع تو ہے ہی نہیں نا، تو اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ ایک شخص نا ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور مجھے کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیں، آپ اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے علم سے نوازا ہے۔ تو ان بزرگوں نے مراقبہ کیا اور فرمایا بیٹا روزانہ نا ایک تسبیح کلمہ شریف کی پڑھی کرو۔ اب یہ نوجوان، یہ تو بہت زیادہ پڑھنے والا تھا، اس نے کہا حضور کیسی بات کرتے ہیں، میں تو 12,000 مرتبہ روزانہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، آپ مجھے فرما رہے ایک تسبیح۔ فرمانے لگے بیٹا جس طرح تم پڑھتے ہو نا، مجھے بھی پتا ہے، تمہیں بھی پتا ہے جس طرح تم پڑھتے ہو، بس تمہیں بتا دیا نا، تم نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، پھر دیکھو کہ تمہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم فوکس کرتے ہیں کوانٹٹی پر، لیکن کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی پر بھی تو فوکس کرنا نہایت نیسیسری ہے نا۔ توجہ کے ساتھ پڑھیں، جتنا درود پاک پڑھیں صاف ستھرا بہترین انداز میں پڑھیں، توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اتنا نوازے جائیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو لوگ اکثر گلا کرتے ہیں جناب ہم جو وہ درود پاک پڑھ رہے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا، فائدہ کیسے نہ ہو بھائی، فائدہ تو ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں اتنے سارے فضائل و برکات بتا دیے۔ آج بھی علماء کرام اتنے زیادہ فضائل و برکات بیان کرتے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں درود پاک کے فضائل و برکات سے، لیکن اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو یار دیکھو تو صحیح کہاں غلطی کر رہے ہو، کہاں مسٹیک کر رہے ہو، اس مسٹیک کو تو دور کرو۔ یقین مانیں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی حاجات اور مراد پوری ہوں، درود پاک کا خاص فیض آپ کو حاصل ہو، مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہ، خصوصی قرب خاص آپ کو نصیب ہو، آپ پر انعامات کی، اکرامات کی برسات ہو، بہت زیادہ نوازے جائیں، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گا، آپ کی پریشانیاں مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں، حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں۔ آج میری ایک بات مان لیں، اسے ذہن نشین کر لیں، لکھ لیں کسی جگہ پر، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے نا دن میں کسی وقت، اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کو خاص فیض حاصل ہو،
آپ نے دن میں کسی بھی وقت توجہ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک ضرور پڑھنا ہے، باوضو حالت میں درود پاک پڑھنا ہے، بھلے کسی بھی نماز کے بعد آپ درود پاک پڑھیں، بھلے شام کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، بھلے سونے سے پہلے پڑھیں، بھلے تہجد کے ٹائم پڑھیں، لیکن آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ یہ ذہن بنا لینا ہے کہ بھئی میں نے روزانہ درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے چلتے پھرتے بھی پڑھوں گا، اور جو آداب میں نے بتائے، جو طریقہ بتایا ہے، سب کچھ ان پر توجہ رکھنی ہے، لیکن ایک ذہن یہ ساتھ بنانا ہے کہ بھئی میں نے روزانہ ایک جگہ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ آنکھیں بند کیے سبز گنبد شریف کا تصور کرتے ہوئے، حضور نبی پاک علیہ السلام کا مبارک تصور ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اس نیت کے ساتھ کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، میرا درود پاک حضور سن بھی رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، تو انشاءاللہ اتنی برکتیں ملیں گی، اتنا نوازے جائیں گے کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تھوڑی تعداد رکھ لیں، گھنٹہ نہ بیٹھیں، آپ 12 منٹ سے بیٹھ جائیں، 12 منٹ سے نہیں بیٹھ سکتے 5 منٹ تو کسی نماز کے بعد بیٹھ سکتے ہیں نا، معمول بنا لیں، نیت کریں، آپ کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار کیجئے گا کہ ہر نماز کے بعد 5 منٹ بیٹھوں گا، 10 منٹ بیٹھوں گا، 12 منٹ بیٹھوں گا، ہر نماز کے بعد 1 تسبیح، 2 تسبیح، 3 تسبیح پڑھوں گا، لیکن یہ تسبیحات وہ ہوں گی جو توجہ والی ہوں گی، خشوع و خضوع والی ہوں گی، اور یقین مانیں پھر آپ دیکھیے گا کتنا آپ نوازے جاتے ہیں۔ اور یہ چینل دنیا بھر میں درود پاک کی دعوت کو عام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا، اور کمنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ اس ویڈیو سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔